بعض علماء اکرام نے ایک واقعہ بڑا عجیب اور حیرت انگیز لکھا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ تعالی کے دور میں ایک شخص کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں کسی شخص کو نزاع کے عالم میں دیکھا۔ وہ شخص اس کے پاس رک گیا حتیٰ کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ یہ مسافر شخص اس کے مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک رہا اور خود ہی قبر میں اتر کر اس کو قبر میں رکھا۔ اس کے بعد اپنے راستے پر ہو لیا۔ راستے میں اس کو احساس ہوا کہ اس کی جیب میں روپیوں کی تھیلی غائب ہے۔ اس نے سوچا تو اسے خیال ہوا کہ شاید تدفین کے وقت قبر میں گر گئی ہوگی، اس لیے قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر آگ کے شعلے بھڑکا رہی ہے اور اس آگ کا اس کے ہاتھ پر بھی اثر ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بے انتہا سوزش اور جلن پیدا ہو گئی جو ناقابل برداشت تھی۔ اس شخص نے اس کا علاج بھی کرایا مگر تمام اتباع و حکماں اور ڈاکٹر عاجز آ گئے، کسی کا علاج کارگر نہ ہوا۔ ایک زمانہ اسی بے قراری، بے چینی اور پریشانی میں گزر گیا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم دہلی جاؤ، وہاں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ تعالی ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ وہ شخص اس مشورہ پر دہلی حضرت کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ قبر میں جس آگ سے تیرا ہاتھ جلا ہے وہ دنیا کی آگ نہیں بلکہ آخرت کی اور جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا علاج دنیا کی دوائیاں اور دنیا کے حکیموں ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اس آگ کا علاج صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں پر استغفار کر اور اس کے سامنے خوب گڑ گڑا کر رو، اور آنکھوں سے جو آنسو نکلیں وہ اپنے اس جلے ہوئے ہاتھ پر لگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ خدا کے خوف سے رونے سے بجھ سکتی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو دیکھا کہ وہ سوزش اور جلن ختم ہو گئی۔ ناظرین گرامی، معلوم ہوا کہ یہ آنسو کے قطرے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور سر بسجدہ ہو کر خوب گڑ گڑانا چاہیے اور خوب اپنے آنسوؤں کو نکالنا چاہیے، کیونکہ آنسوؤں کی قدر صرف اللہ ہی کے ہاں قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدقے دل سے عبادت کرنے والا بنائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔